بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم جی پرانی چیزوں کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، کوئی سالن پڑا ہے، کوئی دعوت ہے، شادی ہے، وہاں سے آپ کے پاس چکن یا مٹن قورمہ یا کوئی چیز بچ کے آ گئی ہے تو اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں جی آئل، اور اس کے اندر ہم نے اپنے جولین کٹس میں بڑے پیاری کٹنگ کی ہے اور کریلے ڈال دیے ہیں۔ کریلوں کا دیکھیں رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر میں فرائی ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ براؤن نہیں کر لینے کہ آپ کا سالن کالا لگنا شروع ہو جائے۔ تو کوئی بھی چیز ہے اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کیا جائے، یہی گھرداری ہوتی ہے اور ایک سمجھدار عورت کی یہی نشانی ہے۔ تو ہم اپنے کریلے نکال کر سائڈ پر کر لیں گے، اور یہاں دوبارہ ہم نے پین رکھ دیا اوپر، آئل لے لیا اور اس میں تھوڑی سی کلونجی، کٹی ہوئی مرچ اور زیرہ جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ جو جو چیزیں میں ڈالتی جاؤں گی وہ آپ کی اسکرین پر آپ کو شو ہوتی جائیں گی۔ اور وہ جو کریلے ہم نے فرائی کیے تھے وہ اس کے اندر ڈالیے۔ آئل ہم نے بالکل معمولی سا لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے دعوت سے چکن، اور وہی چکن جو ہے وہ ہم اس میں پکا پکایا جو ہے وہ ڈالنے لگے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر چکن کریلے بن رہے ہیں لیکن چکن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس بنا بنایا پڑا تھا۔ یہاں ہم نے ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر ہم سالٹ، نمک جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے کیونکہ، اور تھوڑا سا لیمن جوس ہم نے ڈال لیا ہے تاکہ ٹیسٹ وغیرہ اس کا فلیورفل یہ ہو جائے۔ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو کہ یہ رات کا پڑا ہوا سالن تھا اور اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہے۔ بہت مزے کا 5 منٹ تک آپ اس کو بھون لیں گے۔ فریش سبز مرچ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے، اوپر سے تھوڑا سا دھنیے کے ساتھ جو ہے وہ گارنش کر لیں گے اس کو۔ تو بس 5 منٹ میں آپ کو کوئی پانی وانی ڈالنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نیچے لگ رہا ہے تو ہلکا سا چھینٹا دے سکتے ہیں، ورنہ آپ نے مزید پانی نہیں ڈالنا کہ آپ اپنا سارا چکن اور بوٹیاں جو ہیں وہ توڑ لیں اور صاف پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ یہ جی آپ نے کوئی پرانا اٹھا کے استعمال کیا ہوا ہے۔ اتنا زبردست بنا تھا کہ اگر کسی دعوت میں کسی مہمان کے آگے بھی رکھ دیں گے تو یہ میں نے بھی پانی کا ہلکا سا چھینٹا لگا لیا تاکہ اس میں جو ہے وہ نیچے نہ لگے۔ تو زبردست ماشاءاللہ جی تیار ہو گیا، اوپر دھنیے کے ساتھ گارنش کر کے۔ یہ ہماری اس کی فائنل لک۔ نیچے ہم اس کا سٹوو جو ہے وہ آف کر دیں گے۔ کوئی خاص ہمیں محنت نہیں کرنا پڑی اور بہترین ہمارے چکن کریلے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں۔ مسالہ بھی دیکھیں اتنا زبردست ہے، کوئی ہم نے جنجر گارلک پیسٹ نہیں ڈالا اس کے اندر، اور نہ ہی ہم نے اس کے اندر کوئی انینز ڈالے ہیں، ٹمیٹوز، کوئی چیز بھی ہم نے نہیں ڈالی۔ صرف ہم نے، اگر آپ کی مرچی کم ہے تو آپ جہاں میں نے دڑی مرچ ڈالی ہے وہاں آپ ڈال سکتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہماری دوسری ریسپی شروع ہو گئی ہے جی، کیونکہ ہمارے پاس چکن کافی زیادہ تھا تو ہم نے رکھ لیا ایک دیگچا اوپر، اور اس کے اندر تھوڑا سا ڈال لیا آئل، اور آئل جو ہے وہ کڑکڑانے تک ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بنانے لگے ہیں دم بریانی۔ تو دیکھنا اتنی یونیک بنے گی، اور اس کا میں نے جو میتھڈ ہے وہ بھی بالکل چینج کر دیا ہے، بڑی زبردست بننے والی ہے۔ ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا، سبز مرچ ڈالی اور اس کو کڑکڑا لیا ہلکا سا، اور اس کے اندر پھر جو ہمارا بچا ہوا چکن تھا وہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیا۔ یہ آپ کی کوئی بھی تقریب ہے اس سے جو آپ کا سالن بچ جاتا ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ دونوں ریسپیز اتنی زبردست بنی ہیں کہ بے شک آپ جو شادی سے بچا ہوا کھانا ہے اس سے اگلے دن کسی نہ کسی رشتہ دار کی دعوت کر کے اس کو خوش کر دیں۔ تو یہاں جی ہم نے اس کے کوئی خاص انگریڈینٹس نہیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں، پھر بھی جو چیز میں ایکسٹرا ساتھ ڈالوں گی وہ میں بتاتی جاؤں گی۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ چکن ایڈ کر لیا ہے، اور تھوڑے سے جو ہے وہ خشک آلو بخارے اور ہلکا سا بریانی مسالہ اس میں ڈال لیں گے۔ بہت زیادہ نہیں ڈال لینا کہ اتنی اسپائسی ہو جائے بچوں سے اور آپ سے کھانے بھی نہ ہو۔ تو اس کے لیے میں نے جو اوپر ایکسٹرا گریوی تھی، مسالہ تھا، وہ تھوڑا زیادہ بچا کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رائس میں جب تک بریانی کا فلیور نہ جائے تب تک مزہ نہیں آتا۔ تھوڑا سا ہم نے بریانی مسالہ ڈال لیا ہے، ایکسٹرا جو ہے وہ تھوڑا سا سالٹ بھی ڈال لیں گے، ساتھ تھوڑا سا لیمن جوس ڈال لیں گے، اور ثابت جو ہیں آلو بخارے جو ہیں خشک، وہ ہم نے اس کے اندر ڈال کے 2-3 چمچ جو ہے وہ دہی کے ڈال دیں گے ساتھ میں، اور اس کو ایسا فلیورفل کر لیں گے اور اتنا ٹینڈر اور جوسی کر بنا لیں گے اس کو کہ بالکل ایسے لگے گا جیسے آپ نے ابھی فریش بنایا ہوا ہے۔
یہ کام آپ نے ایک چیز بتاتی چلوں کہ آپ نے سردیوں میں کرنا ہے، یہ نہ آپ سمر سیزن میں شروع کر دیں اور بنی بنائی چیز ساری جو ہے وہ خراب ہو کر رہ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سمر میں جو ہے وہ بالکل بھی چیز میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ وہ اتنا چولہے کا سینک یا کھٹی چیزیں یا دہی یا کوئی بھی چیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دہی گرمیوں میں باہر رکھا ہوا 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالتا، تو وہ آپ کی ریسپی کہاں بننے دے گا۔ تو جب یہ سارا ہمارا تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو تھوڑا سا بھون کے اچھی طرح، تاکہ ہمارے جو آلو بخارے وغیرہ ہیں اور چلی وغیرہ جو ہم نے ڈالی ہے وہ بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے۔ تھوڑی سی میں نے شملہ مرچ اس کے ہاں، اس کو اتنا فلیور فلور اور پیارا بنا دینا ہے کہ کوئی یقین بھی نہ کرے کہ آپ نے یہ جو ہے یہ پرانے سالن کے ساتھ بنایا ہے۔ تو ہم نے تھوڑی سی اس میں ابھی مزید چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے بریانی بنی ہے۔ تو یہ ہم نے سارا اپنا بھون کے ایک ڈونگے میں اس کو نکال لیں گے سائڈ پر، اور آئل جو ہے ایکسٹرا آئل جو ہے وہ میں نے ڈالا، اسی آئل کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا ڈال لیا اورنج فلیور فوڈ کلر ڈال کے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنے آدھے رائس، اور ان کو ہلا کر ہم پہلے ہی ان کو کلر دے دیں گے، اورنج ہو جائیں گے یہ۔ ان کو مزید اس کے اوپر سے پھر کلر ڈالنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہے گی، اور جب ہم اس کو دم پر لگائیں گے تو یہ کلر سارا پھیل جائے گا، بہت زبردست جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے سارا اپنا جو ہے تیار کیا ہے، جو ہم نے چکن کا مکسچر وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، ویسے ہی لیئرنگ کریں گے جیسے عام بریانی کی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے لیئرنگ کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایکسٹرا بھی ایڈ کی ہیں، آپ کو سیلڈ بنانے کی بھی ضرورت اس میں نہیں رہے گی۔ ساتھ ہی ہم نے کچھ اپنے گول گول لچھے دار سے جو ہیں وہ انینس کاٹ کر اس کے اوپر ڈال دی ہیں، یہ دیکھیں بہت مزے کے لگیں گے۔ جب اوپر سے مزید چاول ڈال کر ان کو دم دیں گے تو یہ اندر ہلکے سے کرنچی اور ہلکے سے سافٹ ایسے بن جائیں گے جیسے آپ کا سٹیم سیلڈ ہوتا ہے، تو بڑے مزے کے لگیں گے۔ ساتھ ہی ہم نے کچھ کٹے ہوئے ٹمیٹوز اور جو ہے وہ ڈال دیا ہے، تھوڑے سے لیمن بھی کٹے ہوئے ہم نے ڈال کے، اور ساتھ ہم کچھ خاص انگریڈینٹ اس کے اندر نہیں ڈالے، ایکسٹرا جو ہم نے ڈالا ہے وہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ صرف جو ہے ہم نے خشک آلو بخارے اور نمک لیمن جوس کا استعمال کیا ہے۔ چاول بوائل کرتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل اور کھڑے مسالے ضرور ڈال لیا کریں، اس سے ہاضمہ بھی اچھا رہتا ہے اور بہت نکھر کر چاول بنتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے ان ساری چیزوں کو ڈال کر اور اس کے اوپر سے دھنیا پودینہ ہم نے ایکسٹرا ڈال دیا ہے اور اس کو لگا دیا 5 منٹ دم کے لیے، اور جو ہی ہم نے اس کا دم کھولا تو ماشاءاللہ زبردست خوشبو آ رہی تھی، ایز یوزول جیسے بریانی کی آتی ہے، بلکہ عام نارمل بریانی سے بھی یہ زیادہ مزے کی بریانی بنی ہے، اتنی ماشاءاللہ سے فلیورفل اور جوسی تھی۔ ہم ابھی اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں اتنی ڈیکوریٹڈ تھی کہ بالکل بریانی جو ہے وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، یقین مانیں۔ دیکھیں یہ جو نیچے سے ہمارے رائس نکل رہے ہیں جن کو ہم نے پہلے ہی فوڈ کلر ڈال کے کلر دے دیا تھا، تو ماشاءاللہ بہت پیارا ان کا کلر جو ہے وہ آیا ہے، زبردست۔ آپ دیکھیں لیگ پیس بھی ذرا بھی ہلنے نہیں پائے، نہ ہم نے ان کو ٹوٹنے دیا ہے، ایک ایک دانہ چاولوں کا ہمارا نکھرا ہوا زبردست، ساتھ میں ریڈ ٹمیٹوز، وائٹ انینز اور گرین شملہ مرچ، ساتھ میں گرین دھنیا، اتنی پیاری سجاوٹ تھی۔ ویورز اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آئی ہیں تو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔